بہرحال میں دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس فتنے سے بچیں اور اس کی باتوں اور ان کے چالوں میں ہرگز نہ آئے. اور میں خصوصاً ان کے مدارس کے طلباء کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جو بات آپ کا علامہ آپ کے سامنے بیان کرے اس پر اس طرح عمل نہ کرے، بلکہ خود جا کر کتاب اٹھائے کہ آپ کا علامہ آپ کے ساتھ کتنا جھوٹ بول رہا ہے. آپ کا علامہ تو آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. رسول اللہ کے احادیث سے انکار کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے انکار کرنے کا درس دیتا ہے. تو میں تمام طلباء کرام کو کہتا ہوں کہ کتابوں کی طرف رجوع کرے. کہیں جو اہل الحدیث ہوتے ہیں، حدیث کے فن میں ماہر ہوتے ہیں، اہل القرآن ہوتے ہیں، ان کی طرف آپ رجوع کریں. اس جاہل کی باتوں سے آپ دھوکہ نہ کھائے. یہ تو عوام کو بھی گمراہ کر رہا ہے، طلباء کرام کو بھی گمراہ کر رہا ہے. اب دیکھ لیں اس کے اس بیان کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بڑا فتنہ برپا ہو گیا. ایک دوسرے کو لوگ گالی دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ حدیث ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھا کسی نے بھی نہیں کہ بھائی اس حدیث کی حقیقت کیا ہے، کتابوں نے کیا کہا ہے، بڑے اکابرین نے کیا فرمایا ہے. نہیں، بس علامہ نے کہا، علامہ نے نہیں کہا، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا. اب میں طلباء کرام کو کہتا ہوں کہ لڑائی جھگڑنے کی بات نہیں ہے، بلکہ کتاب کی طرف رجوع کرے. آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اللہ